السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 186 ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وا کے معنی اور، اذا کے معنی جب، سألا اس نے پوچھا، کا تجھ سے، سألا کا اس نے تجھ سے پوچھا، ان بارے میں، انی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب بھی پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو جواب یہ ہے کہ انی یقیناً میں قریب ہوں، تو میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب اجابت سے، اجابہ فعل ماضی ہے، یجیبو فعل مضارع ہے، اجیبو متکلم کا صیغہ ہو گیا، میں جواب دیتا ہوں۔ اجابت کے معنی کسی نے کوئی بات کی، کسی نے طلب کیا، آپ نے سن لیا، یہ اجابت ہے۔ اس کی جو طلب تھی اس کو پورا کیا، سن بھی لیا، اس کو پورا بھی کیا، قبول بھی کر لیا، اجابت ہے۔ فَأُجِیبُ میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، پوری کرتا ہوں، دعویٰ دعا، پکار، الداعی پکارنے والے کی، میں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اذا جب بھی، دعا وہ پکارے، نی مجھے، اذا دعانی جب بھی مجھے پکارے میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں۔ فا تو، فل تو چاہیے کہ یستجیبو استجابت، استجیبو وہ بھی دل سے قبول کریں، لی میری بات کو، میرے حکموں کو، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان رکھیں، بھی مجھ پر، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم تاکہ ہم وہ سب لوگ، یعنی جو لوگ اس کو پورا کریں گے تو پھر ایک امید پیدا ہوگی کہ وہ لوگ کیا ہوں گے، یرشدون رشد و ہدایت سے، رشد کے معنی راہ راست پر آنا، راشدہ یرشدو، یرشدون وہ سب راہ راست پر آ جاتے ہیں، لعلہم یرشدون یہ امید ہو جائے گی کہ وہ سب راہ راست پر آ جائیں۔ تو اے پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آپ سے میرے بندے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں، جب پوچھیں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداع پکارنے والی کی پکار کو میں پورا کرتا ہوں۔ اذا دعانی جب بھی مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری بات کو اچھی طرح سنا کریں، دل کی کے کانوں سے اس کو پر ایمان، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں اللہ کے حکم کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، راہ راست پر آ جائے۔ رمضان کے مبارک کے ذکر کے درمیان میں، شروع میں بھی رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی پھر رمضان کا ذکر آ رہا ہے، درمیان میں جو اس آیت کو لایا گیا ہے تو اس میں ایک خاص ہمارے سامنے چیزیں کچھ آتی ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کا ایک انتہائی قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو وہ قرب قریب کر دیتا ہے انسان کو اپنے رب کے۔ یا یہ بھی ہے کہ کبھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان میں تو قرب ہے، کیا باقی مہینوں میں بھی قرب ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں تو ٹھیک ہے، وہ ایک تقوی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے قرب ہے، تو یہ تقوی کی کیفیت جب بھی پیدا کر لو، یہ قرب اللہ کا حاصل ہے، حاصل رہے گا، اور اللہ کو پکارتے رہا کرو نا، اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو نا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر دیا کرو نا، اور اللہ ہی سے کیا کرو نا، تو تمہارا اللہ ہی تو ہے، اور اللہ تو قبول کرتا ہے جب بھی پکارو۔ اس میں رمضان کی شرط نہیں ہے، جب بھی اللہ کو پکارو، اذا دعانی جب بھی میرا بندے مجھے پکارے گا پورا کرتا ہوں، اجیب دعوت الداع۔ تو لہٰذا مجھ سے اپنی قبولیت چاہتے رہیں، میرے حکموں پر عمل کرتے رہیں، اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور ہدایت کے رستے ان کے لیے یوں کھلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم سب کو ہدایت کے رستوں پر چلائے اور آخرت کی کامیاب منزلوں تک ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔